Professor Dr. Aftab Hussain Gilani, Dean Faculty of Law and Chairman Pakistan Study Department, Islamic University of Bahawalpur. آج نواب صاحب آف بہاولپور سر صادق محمد خان خامس کی برسی کے حوالے سے جو 24 مئی 1966 کو دنیا سے رخصت ہوئے تھے، یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کی پاکستان کے لیے خدمات کا اگر احاطہ کیا جائے تو یہ ریاست بہاولپور جو سن 1727 میں وجود میں آئی تھی، جب عباسی خاندان سقوط بغداد کے بعد بغداد سے ہوتا ہوا مصر اور مصر سے پھر سندھ اور پھر سندھ میں نواب حیات اللہ خان ترین آف ملتان نے ان کو چودھری کا علاقہ تفویض کیا تھا مخادی میں اوچ گیلانی اور بخاری صاحب کی ریکمنڈیشن پر۔ وہاں سے ریاست بہاولپور کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ کم و بیش 220 سال تک ریاست قائم رہتی ہے، جب 3 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے قیام کے بعد جو 565 خود مختار ریاستیں تھیں، ان میں سے بہاولپور پہلی ریاست تھی جو پاکستان میں شامل ہوئی، اور نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان کی خامس جو آخری نواب ہیں اور جن کا دور 24 سال پر محیط ہے، ان کی اگر خدمات کا احاطہ کیا جائے تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ ریاست بہاولپور جو 45,588 مربع میل پر مشتمل ایک ریاست تھی، ود دی اسٹروک آف دا پین نواب آف بہاولپور نے پاکستان کے حوالے کر دی۔ اور نواب آف بہاولپور کا جو دور تھا، یہ ویسے تو 12 نواب گزرے ہیں، لیکن صادق محمد خان خامس جن کی آج برسی کے حوالے سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ان کی اگر خدمات کا احاطہ کیا جائے تو انہوں نے تعلیم پر، صحت پر، رفاع عامہ پر اور عدل و انصاف پر بالخصوص توجہ دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ نواب صاحب کے دادا صادق محمد خان چہارم، جن کو صوبہ صادق بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے صادق ایجوکیشن کالج 1886 میں بنایا تھا۔ یہ گورنمنٹ کالج لاہور اور فارمنگ کرسچن کالج لاہور کے بعد سب سے پرانا ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے پرانا کالج ہے۔ اس کی ایکسٹینشن نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان خامس نے کی تھی۔ صادق پبلک اسکول جو ایچ ایس این کالج کے بعد اقامتی اداروں میں سب سے بڑا ادارہ ہے، یہ نواب آف بہاولپور کے دور میں 1954 میں بنا۔ اسی طرح جامعہ عباسیہ، جس کو آج اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا نام دیا جاتا ہے، یہ 1925 میں جامعۃ الازہر کی طرز پر نواب آف بہاولپور کے دور میں بنایا گیا تھا اس کو، اور پھر 1975 میں بھٹو صاحب نے اس کو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ڈکلیئر کیا تھا۔ اسی طرح 1924 میں صادق ریڈنگ لائبریری، جسے سینٹرل لائبریری بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی نواب آف بہاولپور کے دور میں بنی تھی۔ ڈرنک اسٹیڈیم بھی ان کے دور میں بنا تھا۔ تو نواب آف بہاولپور کے لیے اور پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں وہ آب زر سے لکھی جانے کی قابل ہیں۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات اس لحاظ سے بھی قابل ستائش ہیں کہ ان کو ہندو لیڈر نہرو اور پٹیل نے مشتاق احمد گورمانی، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ریاست کے، ان کے تھرو اپروچ کیا تھا کہ وہ ریاست بہاولپور کا ادغام پاکستان کے بجائے ہندوستان سے کریں، لیکن نواب صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہہ کے یہ آفر ٹھکرا دی کہ میرا سامنے کا دروازہ پاکستان میں اور بیک دروازہ ہندوستان میں کھلتا ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی اپنے گھر میں سامنے کے دروازے سے داخل ہونا پسند کرتا ہے۔ تو نواب صاحب کی خدمات اس لحاظ سے دیکھی جائیں تو 1922 سے 1933 تک کا ستلج ویلی پروجیکٹ، جس کے تحت انہوں نے ہیڈ اسلام، ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ پنجت بنایا، اور اس وقت ریاست بہاولپور نے ان ڈیمز کی تکمیل کے لیے، اس ایس وی پی کو مکمل کرنے کے لیے، ستلج ویلی پروجیکٹ کو مکمل کے لیے بہاولپور کی ریاست نے حتیٰ برطانوی حکومت سے 12.5 کروڑ روپے قرض لیا تھا، جو بل ایک ساتھ ود انٹرسٹ 1986 تک واپس کرنا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نواب صاحب کے ویژن کا کہ انہوں نے سیٹلرز کو یہاں بلایا اور یہاں آباد کیا، اور یہاں کی آبادی نے مل کر سیٹلر کے ساتھ بہاولپور کی جو زراعت ہے اس کی ترقی کے لیے کام کیا، اور وہ قرض جو 1986 تک آتے ہیں اس لحاظ سے ان کو قابل وہ تحسین ہے، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کی جائے کم ہے کہ انہوں نے پاکستان سے اپنی ریاست بھی ملائی، پاکستان کے لیے امداد بھی دی، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ تمام تعلیمی ادارے انکلوڈنگ پنجاب یونیورسٹی ہے، ایچ ایس این کالج ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے بھی گرانٹس جو ہیں نواب بہاولپور دیتے رہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور رفاع عامہ کے لیے اور عدل و انصاف کے لیے جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ 1935 کا وہ تاریخی فیصلہ جب قادیانیوں کو سب سے پہلے ریاست بہاولپور نے غیر مسلم قرار دیا تھا، جب یہاں پر ایک مقدمہ چلا تھا ایک خاتون غلام عائشہ کا تنسیخ نکاح کا، جس کا شوہر عبدالرزاق نامی شوہر قادیانی ہو گیا تھا، تو نواب صاحب پہ بڑا پریشر تھا، لیکن نواب صاحب نے کہا کہ نہیں، میری ریاست رہے یا نہ رہے۔ جج اکبر سے کہا کہ فیصلہ میرٹ پہ کرنا، اور 1935 کا یہ فیصلہ بھی تاریخ میں آب زر قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا تھا۔